السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج پاکستان میں میڈ ان پاکستان موومنٹ کا آفیشیلی طور پر آغاز ہوا ہے اور گو کہ میڈ ان پاکستان یہ خیال تو ہمیشہ سے ہے کہ پاکستان کی پروڈکٹ جو ہے وہ آگے بڑھیں، لیکن اس کے لیے جو ہے جس طرح سے کام کرنا چاہیے تھا پچھلے 76 سالوں میں اس طرح سے نہیں کیا گیا، اور اسی طرح سے عوام کے اندر بھی شعور و آگہی جو ہے وہ نہیں دی گئی. عوامی سطح پر اس کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہ شعور و آگہی دی جائے کہ آپ جو امپورٹڈ پروڈکٹس کے بجائے پاکستانی پروڈکٹ جو ہے وہ استعمال کریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر پاکستانی پروڈکٹ اس معیار کی بھی ہونی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹرز ہیں یا جو مینوفیکچررز ہیں انہیں وہ تمام فیسلٹی بھی ملنی چاہیے کہ وہ ایک کوالٹی پروڈکٹ بنا سکیں. اگر وہ کوالٹی پروڈکٹ نہیں بنائیں گے تو پھر عوام کو کوالٹی پروڈکٹ نہیں ملے گی، اور کمپٹیٹو پروڈکٹ یعنی اس کی پرائس بھی کم ہو. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پروڈکٹس بن رہی ہیں وہ چائنا میں بن رہی ہیں، اور اس کا کوئی بھی ملک جو ہے مقابلہ نہیں کر پا رہا. تو کیسے پاکستانی پروڈکٹس کے اندر، اور خاص طور پہ وہ پروڈکٹ کہ جو کہ ہماری ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتی ہے، ہمارے جو نیچرل ریسورسز سے ریلیٹ کرتی ہے، اور ہمارا وہ پروڈکٹ جو کہ ہم شاید باہر بیچتے ہیں اور وہاں سے وہ فائنل گڈس کی صورت کے اندر واپس پاکستان کے اندر آتا ہے، تو کیا ان کو ہی ہم بہتر انداز میں بنا سکتے ہیں تاکہ ہم جو ہے ایک لو کاسٹ یا ایک بہتر کوالٹی کی پروڈکٹ جو ہے بنا سکیں. اس موضوع پہ آج بات کریں گے، اسی لیے آج ہم آئے ہیں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری یعنی کاٹی کے اندر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی ڈیپ کے سی او زبیر موتی والا صاحب. السلام علیکم جی. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. زبیر موتی والا صاحب پاکستان کے معروف بزنس مین ہیں اور کراچی چیمبر کے آپ پریزیڈنٹ رہے، سائٹ کے پریزیڈنٹ رہے، اس کے علاوہ بزنس مین گروپ کے ہیڈ ہیں. اور پاکستان میں جب بات کی جاتی ہے بزنس کے حوالے سے تو کوئی بھی سرکار ہو وہ ان کے مشورے ضرور لیتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ عمل بھی کرتے ہوں گے کچھ نہ کچھ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کاٹی کے پریزیڈنٹ فراز الرحمان صاحب. سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سامنے اس وقت کاٹی سے وابستہ مختلف جو انڈسٹریز ہیں اس کے آنرز موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے بھی بات کریں گے. تو سر یہ فرمائیے، یہ جو عوامی مہم ہم نے اس کا آغاز کر رہے ہیں کہ بھئی ایک اویئرنیس آ جائے لوگوں کے اندر، لیکن اس میں سوال وہی اٹھتا ہے کہ اگر پروڈکٹ ہے ہی نہیں تو اس مہم کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو آپ لے رہے ہیں کہ میک ان پاکستان، میڈ ان پاکستان کو آپ کو پاکستان میں متعارف کرا رہے ہیں. پاکستان کی بنی ہوئی چیزوں کو آپ انیشیٹ کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی چیزوں کو خریدیں، اس کی طرف مائل ہوں. اور ایک جو کریز ہے کہ میڈ ان جاپان اور میڈ ان جرمنی اور میڈ ان چائنا اس کا کم ہو، تو اس کے لیے آپ نے بالکل انٹرو میں بالکل رائٹلی یہ کہا کہ جو ہے اس کی پھر معیار بھی اتنا ہونا چاہیے. لیکن آپ اس بات کو جب کہتے ہیں تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، سارے حاضرین بیٹھے ان سے بھی کرتا ہوں کہ پاکستان 34-35 بلین ڈالر ایکسپورٹ کرتا ہے، اور ہم کہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپین یونین میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. اگر ہماری معیار نہ ہوتا تو یہ 34-35 بلین کی اشیاء ایک دفعہ چلی جائیں، 2 دفعہ چلی جائیں، کنٹینیوس بیسس پہ کیسے ہوگی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک کریز ہے، اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. ہم کو یہ راستہ ڈھونڈنا ہے کہ میڈ ان پاکستان کیسے ہوتا ہے. اس سے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو معیار اتنا بلند ہو جائے کہ دنیا جو ہے نا آپ سے لینے پہ مجبور ہو. اب آپ دیکھیں آج ہم کو اگر یہ ہم نے ابھی جو کیا تھا فوڈ اے جی، اگر آپ نے دیکھا جی بہت زبردست، اس کے اندر جو ہے نا 600 سے زیادہ فارن ڈیلیگیٹ ہے، ہماری امیدوں سے بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پاکستان سے کوئی کل محبت شروع ہو گئی اور انہوں نے لینا شروع کر دیا. اس کا پرابلم ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کریٹ ہوئی ہے دنیا کے اندر. تو جب فوڈ کی بات آئی تو سارے جو ہے نا وہ ادھر آئے، اور الحمدللہ اٹ واز ٹریمینڈس سکسیس. اور $410 ملین ود ان 3 دن کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ مال کے سودے اور مال بیچا ہے. سر یہ آپ نے کیونکہ ذکر کیا، یہ ٹی ڈیپ کا فرمائیں، کیونکہ ٹی ڈیپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے میڈ ان پاکستان کے اندر. تو ٹی ڈیپ جو ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، یہ کیا رول ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے، ہمارا سب سے بڑا رول ہے کہ ہم ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں. ہمارا رول میڈ ان پاکستان میں یہ ہے کہ لوگو میڈ ان پاکستان کو ہم ایز اے ریکگنائزڈ لوگو ان دا ورلڈ کریں. ایک لائکیبل لوگو ہم کریں جس کو یہ میڈ ان پاکستان کو دیکھ کے اس آئٹم کو چھوڑ نہ دیں، اس آئٹم کی کوالٹی ریکگنائز ہو. اور ٹیکسٹائل میں الحمدللہ ہو گئی ہے، مسالوں میں ہو گئی ہے. آپ شان جتنے آپ نام لے لیں نیشنل فوڈ، آپ کو دنیا کے ہر کونے کے اندر اس سپر مارکیٹ کے اندر، اس کے بغیر وہ سپر مارکیٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی. وہ مسالہ جات بکتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ کوالٹی ریکگنیشن ہے. اور یہ کچھ آئٹم ہیں جس میں ہوئی ہے. ابھی دیکھیں فشریز، اس کے اندر ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھا ہے. کوئی لو بیس سے ہم کوئی $495 ملین اس سال ہم نے. سر سرجیکل آئٹم ہے، لیدر گڈس ہیں. سرجیکل آئٹم اب دیکھیں، سرجیکل آئٹمس، یہ سیالکوٹ سرجیکل آئٹم جو ہے نا
یہ ہم کو اس کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو سرجیکل آئٹم چاہیے دنیا میں وہ اس کی طرف دیکھتا ہے, سیالکوٹ کی طرف. اسپورٹس کوٹ چاہیے وہاں دیکھتا ہے. آپ کو اگر ان کو ہینڈ نوٹڈ کارپیٹ چاہیے تو افغانستان کو دیکھتے ہیں. مطلب ذرا ڈیفینیٹ مارکیٹس اینڈ ڈیفینیٹ چیز. حالانکہ ہینڈ نوٹڈ کارپیٹ ہمارے یہاں بہت بنتا ہے, ہمارے ایکسپورٹ بھی کافی ہے. ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں, اب دیکھیں ایڈیبل آئل ہے, ہم میک ان پاکستان کے اوپر ایکچولی محنت نہیں کی گئی. محنت اگر کرتے تو آج ہمارا 4 سے 5 بلین ڈالر کا بل ہے ایڈیبل آئل کا, امپورٹ کا. ہمارے پاس شور ہے جو کہ 700 کلومیٹر بڑی ہے, جس کے اوپر سن فلاور ایزیلی جو ہے نا آپ لگا سکتے ہیں, اور بڑی اچھی نسل ہے. اس کو آپ ایڈیبل آئل کو ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم جو ہے نا, ہم اس میں چکر میں کہ جی بات یہاں سے بلا لیا. ٹریڈنگ بہت یہاں کامیاب ہے کیونکہ ہم نے انڈسٹری کو انفراسٹرکچر نہیں دیا. ایک بڑا مسئلہ کیا ہے کہ انڈسٹری میں لگاؤں, میڈ ان پاکستان کو میں پروموٹ کروں, اور میرے پاس اگر آرڈر آ جائے, میرے پاس گیس نہیں ہو یا بجلی نہیں ہو, تو میں اس کو کیسے ایکسپورٹ کروں؟ اور اگر گیس اور بجلی اور مہنگی ہو, اور اسی طرح سے لینڈ مہنگی ہو جب انڈسٹری لگانی ہے, کمپیٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح پانی کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پانی کہاں تک پہنچ سکتا ہے. آپ کا یہ جو ارادہ ہے وہ بہت نیک ہے, بہت اچھا ہے, لیکن اس کے اندر جو اس کے پہلو ہیں وہ بہت زیادہ وسیع ہیں. سر اس سلسلے میں آپ کی مدد چاہیے ہوگی ٹی ڈیپ کی اور تمام انڈسٹریز کی ہمیں, کیونکہ اب ہمارا جو اگلا انیشیٹو ہے وہ یو ایس بھی ہے, کینیڈا بھی ہے, یورپ بھی ہے اور مڈل ایسٹ بھی ہے. تو اس میں یقینی طور پہ آپ کی ہیلپ کے بغیر ہو نہیں سکتا. فراز الرحمان صاحب, زبیر موتی والا صاحب یہاں موجود ہیں, تو آپ کی جو کورنگی کاٹی جو ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ خود ان سے سوال کوئی کرنا چاہیں یا آپ یہ سمجھیں یا ایڈوائز دینا چاہیں کہ کیسے کاٹی میں جو پروڈکٹس بن رہی ہے, سب سے بڑا لیڈنگ یہ انڈسٹریل ایریا ہے اور بہت پرائم لوکیشن پہ موجود ہے, تو وہ زیادہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے, اور ہماری اپنی مارکیٹ بھی بہت بڑی, دنیا کے 5ویں بڑے ملک ہیں ہم آبادی کے لحاظ سے, تو وہ پاکستان میں بھی بڑھ سکتی ہے. تو اس میں ٹی ڈیپ آپ کے لیے کیا ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اس چیز کی طرف لگنا پڑے گا کہ میڈ ان پاکستان ہم پروڈکٹ پرچیز, ہم سیکریفائز نہیں کر سکتے کیا؟ بات نہیں, لیکن سر بات یہ نا کہ اگر یہاں سامنے لیڈی بیٹھی ہوئی ہے, میں ان کو کوئی ایسا شیمپو دے دوں کہ بھئی آپ اپنا وطن کی محبت میں یہ شیمپو استعمال کریں, میڈ ان پاکستان ہے, لیکن اگلے دن ان کے بال نہ رہیں, تو یہ تو کہیں گے بھائی یہ کیسی محبت ہے. تو کیا ٹھیک ہے نا, نہیں کوالٹی لانی پڑے گی آپ کو پروڈکٹ کے اندر. ہم یہ دنیا جو ہے نا کمپٹیشن کی دنیا ہے, اس میں صرف اور صرف سیکریفائس سے کام نہیں چلے گا. بھی مثال دے دوں. جی ماروتی چلائی ہے انڈیا نے, کتنے عرصے تک چلائی ہے؟ ٹھیک ہے, کیا کوالٹی تھی, کیا شیپ تھا؟ ٹھیک ہے, قومیں بناتے ہیں نا تو پھر سیکریفائزز بھی ہوتے ہیں. آج ہم کر لیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی, ہمارے بڑوں نے نہیں کیا تو ہم نہیں سدھرے. ٹھیک ہے, اگر آپ سخت اسٹیپ لیتے ہیں تو قومیں بنتی ہیں. نہیں, یہ تو ہم اس معاملے میں تو لیٹ ہو گئے نا. یہ اگر ہم 60-70s میں کرتے کہ جب ہم دیکھتے تھے انڈیا کے اندر, وہاں پہ بیچارے وہ لوگ ہمیں بڑا حیرت سے دیکھتے تھے کہ جناب پاکستانیوں کے کیا کپڑے ہیں, پاکستانیوں کی کیا گاڑیاں ہیں, پاکستانیوں کے کیا بنگلے ہیں, کیا ٹھاٹ ہیں ہمارے, اور وہ جس طرح سے رہ رہے تھے. تو سر کیا مطلب لیٹ ہو گئے ہم اس چیز کے اندر, یا ابھی بھی وہی سیکریفائز والی بات ہو سکتی ہے جو کہہ رہے ہیں؟ نا انٹرولز کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے, ایسی بات نہیں. میں نے آپ کو شوکت عزیز صاحب کے کتنا ٹائم ہو گیا, اس زمانے میں ہم نے نہیں سیکریفائز کی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ چاہے ہماری پروڈکٹ کم ہو لیکن ہم جو اسی کو استعمال کریں, اور ہم کہیں کہ نہیں یار ہمیں امپورٹڈ پروڈکٹ نہیں لینی. میں مطلب تھوڑی سی کروڈ بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی جب قدغن لگا ہے, اب کئی انڈسٹریاں, آپ کو اس میڈ ان پاکستان کی میں بتاؤں کہ کیا پوزیشن ہے, کہ جب ہم نے لگژری آئٹمس بینڈ کر دیا, جب ہم نے کنٹینرز روک دیے, جب امپورٹس روک دی, تو کیا ہوا, کئی انڈسٹریاں چلنے لگیں, اور ان کی پروڈکٹ ہم بیچ کے ہمارے لوگ جو کہ آئی ڈونٹ بائی پاکستانیز والی قوم نے بھی وہ پاکستانی چیزیں خریدی اور استعمال کی. تو ان کی بات بالکل میں مطلب اس کو میں سپورٹ اس طرح سے کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ اب گھر میں ایک بچے کو آپ ٹریننگ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی آپ اس کو مارتے ہیں, کبھی پیار کرتے ہیں, کبھی کچھ اور طریقے سے سمجھاتے ہیں, کبھی مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں, کبھی کچھ اور طریقے سے اس کو سمجھاتے ہیں. تو یہ بھی میڈ ان پاکستان کو لوگوں کو سمجھانے کے مختلف طریقے ہیں, جس میں اسٹیٹ کا اپنا رول ہے, آپ کی انڈسٹری کا اپنا رول ہے. انڈسٹری کا رول سب سے بڑا وہی ہے کہ کوالٹی معیاری چیزیں بنائیں, اور جو بائرز ہیں ان کا سب سے اہم رول ہے کہ جب وہ ایک دفعہ, اب اگر کل ہی ہمارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور باہر کی چیزیں آنے لگیں, تو وہ انسسٹ کریں کہ جو پہل میں استعمال کیا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوا, میں پاکستانی چیزوں کو کنٹینیو کروں. یہ اگر 3 رولز کو ہم سمجھ لیں, اگر اسٹیٹ اپنے رول نہیں سمجھے گی اور اس کے جو انہوں نے امپلیمنٹیشن کرنا ہے وہ اگر نہیں کرے گی, تو پہلے تو وہیں سے آپ نے شروعات کرنی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر قدغن لگانا ہے. جو چیز پاکستان میں بنتی ہے اس کو پاکستان میں بکنا چاہیے اور اس کو پروٹیکشن ملنا چاہیے.
جو کہ گورنمنٹ دیتی ہے لیکن کچھ مخصوص لوگوں کو, کچھ مخصوص اداروں اس میں بہت سارے اور سوالات اٹھ جاتے ہیں, لیکن کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم ہیں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں, اور ہمارے ساتھ زبیر موتی والا صاحب موجود ہیں, فراز الرحمان صاحب موجود ہیں, اسی طرح کاٹی کے ڈفرینٹ عہدیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں. فراز الرحمان صاحب فرمائیے, کیا بڑے مسائل ہیں, یعنی میڈ ان پاکستان کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں کہ وہ پروموٹ ہونا چاہیے, بننا چاہیے, تو کیا بڑے مسائل ہیں جو آپ کے پاس یہاں پر جو انڈسٹریز ہیں وہ لے کر آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ حل کراؤ ورنہ ہم جو ہے بہتر پروڈکٹ نہیں بنا سکیں گے, ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکے گی, لوکل مارکیٹ میں ہم بہتر پروڈکٹ نہیں دے سکیں گے؟ جی رضوان, سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر, جو بیسکلی کوئی بھی ملک ہو نا وہ ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اندر تھوڑا ریلیکٹنٹ ہے. ایون کہ چائنا بھی ہمارا دوست مملک ہے, مگر اس کے علاوہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ پلس ہماری یہاں کوئی انسینٹیو نہیں ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر. بات یہ کہ ہم چشمے کی انڈسٹری بھی اگر ڈالنے جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ہم اس پہ محنت ہی نہیں کرتے. ہم چشمہ امپورٹ کر لیتے ہیں بہت سارا. ہم نے LED بلب امپورٹ کر کے چائنا کو ٹریلین آف روپیز جو ہے وہ ٹریلین آف ڈالرز جو ہے وہ کما کے دے دی. ہم نے کوشش نہیں کی ذرا سا دماغ لگا کے کہ ہم نے LED بلب یہاں کیسے بنانا ہے. بات یہ ہم انڈسٹری میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی لنکیجز نہیں کرا رہے ہیں. بات یہ دیئر از ملٹیپل ایشوز. سب سے پہلے ایک جگہ جیسے میڈیا کا کام ہے محب وطنی کو جگانا, میڈ ان پاکستان کو جگانا. جیسے سر نے کہا کہ جی ہمارا کام ہے ایکسپورٹ میں میڈ ان پاکستان کو جگانا. حکومت کا کام یہ ہے کہ جی وہ پالیسیز اس طرح کی بنائیں کہ جس سے میڈ ان پاکستان کا جو سیکوینس ہے وہ چلتا چلا جائے. تو یہ کسی ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے, ان کی نہیں ہے, میری نہیں ہے, یہ بحیثیت قوم ہم سب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. زبیر صاحب فرمائیے کہ ایک بہت بڑا سوال چائنا کے حوالے سے اٹھتا ہے کہ جناب کہ اس وقت یہ چیلنج سے پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو ہے. آف کورس کہ ہر جگہ چائنا پروڈکٹ جا رہی ہے, یعنی سعودی عرب میں ٹوپی, تسبیح اور جانمازیں بھی چائنا سے جا رہی ہیں. اب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم گارمنٹس میں گو کے ایکسپورٹ کرتے ہیں کچھ خاص چیزیں جو ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری مارکیٹ میں آپ چلے جائیں تو خواتین کی مارکیٹ میں کہیں پر بھی وہاں پہ ہم جو کپڑا اٹھاتے ہیں چائنا سے بن کے آ رہا ہوتا ہے, چیزیں چائنا سے آ رہی ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چائنا اس وقت اس کی صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری جو فیکٹریز ہیں, جو کارخانے ہیں, جو انڈسٹری ہے, اس پہ تالے پڑ جائیں گے اور اس تالے پہ بھی لکھا ہوگا میڈ ان چائنا. بالکل ٹھیک ہے, بات یہ نہیں ہے. دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے ٹوپی کی بات کی تو میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور پرسیپشن کیا ہوتا ہے. ٹرکی نے اس کو پروف کیا. وہ ٹوپی جو ہم چائنا کی پہنتے تھے, آج آپ اکثر کئی لوگوں کے سروں پہ دیکھتے ہیں ٹرکش ٹوپی. ٹرکی نے اس کو پینیٹریٹ کیا, اپنی مارکیٹنگ کی, اور آج ہم جب عمرے سے وہ ٹوپیاں لے کے آتے ہیں تو ٹرکی کی لاتے ہیں, چائنا کی نہیں لاتے. وہ جو ایک ہی طرح کی سفید بالکل جانماز ہے, بالکل ترکی سے آ رہی ہے. دیکھیں ہماری بٹ نام کا ایک بندہ گجرانوالا میں ہے جس کی دنیا بھر میں جانمازیں ہیں. میں دنیا کی مسجد وہاں گیا ہوں, اپنا ہوٹلوں میں رہا ہوں, تو میں نے جب جانماز وہاں مانگی تو وہ لا کے دیتے ہیں آپ کو, بٹ کی بنی ہوئی, تو اس کی بنی ہوئی, تو وہ پاکستان کی بنی ہوئی جانماز بڑی اچھی جانماز ہے, آپ کو آپ نے بھی دیکھی. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان, پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جو میں چائنا سے اور ہماری انڈسٹری دیکھیں چائنا آج کیا کر رہا ہے. ابھی میرے پاس پرسوں چائنا کے جو کینٹن فیئر کے جو چیف ہیں وہ آئے تھے, وہ کینٹن فیئر کو کنورٹ کر رہے ہیں انٹو این امپورٹ فیئر. اب وہ وہاں آپ جائیں گے اور اپنے مال بیچ سکتے ہیں وہاں. ہم فیئر کس لیے کرتے ہیں, ہمارا مال بیچنے کے لیے. کینٹن فیئر کے اندر انہوں نے چینج لے کے آئے ہیں, اور اب وہ امپورٹ فیئر بھی ہے. اب آپ اپنے گڈس لے کے جائیں, ہوتا ہے کہ چائنا از چینجنگ. چائنا وہی چائنا ہے جو جاپان ایک زمانے میں تھا, اور جو اس نے چینج, پہلے میڈ ان جرمنی 1 نمبر ہوتا تھا اور میڈ ان جاپان 2 نمبر ہوتا تھا. اب پھر میڈ ان جاپان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں, اور اس کے بعد چائنا جو ہے نا 2 نمبر ہے. چائنا از فاسٹ بیکمنگ نمبر 1, اور یہ اپنی انڈسٹری جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر رہا ہے. اب انڈسٹری ہمارے یہاں کیوں نہیں آئی؟ اگر یہ آنی چاہیے تھی نا ہمارے پاس. بہت کم انڈسٹری آئی, ویتنام گئی, کمبوڈیا گئی, بنگلہ دیش گئی, انڈیا بڑی تعداد میں جا رہے ہیں, اور سری لنکا میں کچھ گئے. پاکستان کا اگر دیکھیں تو اکا دکا 2 4 8 10 بڑی ایکسپرٹ طرح کی فلمیں آئیں, کیوں نہیں آئی؟ اب یہ آپ کے ہمارا پاکستان کا یہ سوال ہے کہ ہمارے پاکستان میں کیا کمی ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں آئے, یہ سوال ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. ہمارے پاس ہم ان کو آفر کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم جب انڈیا کے اندر نیا قانون آیا ہے جس کے تحت
फॉरेनर से हम क्या करते हैं, फॉरेनर को टैक्स फ्री देते हैं, फॉरेनर को टैक्स में रियायत देते हैं, उनका लोकल इंडियन से ज़्यादा टैक्स का उनका मरासला हो गया। और आज मैं आपको थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 1000 कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए क्यू में खड़ी हैं, इंडिया लाइसेंस नहीं देता। इतने लोग वहाँ से, तो कुछ होगा ना। उनका प्रॉब्लम ये है कि दे treat industry as an industry, they treat industry as their heart, they feel कि अगर हम इनको नहीं करेंगे, मैं बांग्लादेश की आपको मिसाल बताऊं, एक्सपोर्टर को कैसे ट्रीट करते हैं। जो ये 2 पार्टियां हैं, उस जमाने में मैं वहाँ गया तो वहाँ बड़े जुलूस होते हैं, बंगाल के लोग बड़े जुलूस, उनका ये कहना है कि 7 बजे सुबह से लेकर 9 बजे तक, शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कोई जुलूस नहीं होगा। दोनों पार्टियों का एग्रीमेंट है राइटिंग में, इसलिए कि उस दिन उस वक्त लेबर निकलती है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की और वो जा रही होती है। इसके बाद जो कंटेनर जा रहा होगा, हम लड़ाई कर रहे हैं आपस में, हम दूर हो जाएंगे, कंटेनर को जगह देंगे। एक्सपोर्टर की जो नंबर प्लेट है, उसके जो बैकग्राउंड होगा वो लाल होगा, उसको कोई रोकेगा नहीं, उसको कहीं काम से जाना है। तो अगर अगर वहाँ ही ट्रीटमेंट है, यहाँ मुझे एक बताएं, एक्सपोर्टर को कौन क्या करता है, एक्सपोर्टर को आपने क्या इज्जत दी। मसला ये है कि देखें, ताली दोनों हाथों से बचती है। मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि किसी तरह से भी एक्सपोर्टर्स को इज्जत मिले, एक्सपोर्टर के साथ इंशाअल्लाह ताला मिलेगी, हम पूरी कोशिश में। और आज जो ये गौर एजाज साहब आए, इज वन ऑफ अस, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और उनसे जो है ना हमारी बातें, और ही इज़ वेरी पॉजिटिव कि बिल्कुल जो है ना, जो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला लाता है उसकी इज्जत करें। ठीक है, मशीनरी और रॉ मटेरियल सर। देखिए, मशीनरी और रॉ मटेरियल हम नहीं, हमारा इंजीनियरिंग बेस कभी बना ही नहीं। ठीक है, एज कहा ना फराज ने कि उन्होंने 1947 से मारुति चलाई और एम्बेसडर 2 गाड़ियां थी और कोई गाड़ी नहीं थी, और चाहे मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर उसी में बैठे। अब हर प्रोडक्ट के लिए बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए आपको बनाने के लिए। आज वहाँ मर्सिडीज बनती है, ऑडी बनती है, जो आप नाम लें उसकी वो व्हीकल वहाँ बनती है। सर ये जब तक हम बेहतर, अगर हम नहीं बना पा रहे मशीनरी, तो सारी बात हमें इंपोर्ट करनी है, वो रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट करना है। बात बता तो जी देखिए, हमने भी लाहौर में लाइट इंजीनियरिंग और उसका फार्मा का शो किया। 19 अफ्रीकन कंट्रीज आई थी, 19 अफ्रीकन में 18, मैं 19 के 19 से मिलता हूँ क्योंकि तो डेलीगेट्स आपको मिलना होता है, तो उनसे जब बात हुई तो उसमें से 18 का एक आवाज में एक सेंटेंस था, इज दिस पाकिस्तान, वी नेवर न्यू दिस, यू आर बेटर इन क्वालिटी एंड लोअर इन प्राइस, वी नेवर न्यू दिस। जो आदमी 2 घंटे के लिए आया था, कुछ ने कहा कि हम पाकिस्तान, हम तो समझे कोई बड़ा मार मारी हो रही होगी या लूटफाट होगी, हमको तो फार्मा की बड़ी जरूरत थी तो हम यहाँ आ गए। लाइट इंजीनियरिंग के अंदर उधर ही खड़े हुए $50 मिलियन का सौदा हुआ, मटीरियलाइज हो गया, माल चला गया। अफगानिस्तान में मैं गया था उनकी फेयर के अंदर, अबू हनीफा फेयर में, ठीक है, वहाँ हमने मोटरसाइकिल को इंट्रोड्यूस किया, एक कंसाइनमेंट चला गया, दूसरा कंसाइनमेंट कल जा रहा है। तो ये एक नई पेनिट्रेशन हो रही है ना। अब ये फूड के अंदर आप देख लेंगे, क्या मेहनत करने से सब कुछ होता है। पाकिस्तान को जब नहीं, लेकिन सर B2B जो है ना, इंडस्ट्रीज कहते हैं कि जनाब हमारा रॉ मटेरियल पोर्ट पे रुका हुआ है, हमारी जो मशीनरी पोर्ट पे रुकी हुई है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पे इतने ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं, इंपोर्ट पे पाबंदियाँ लग गई हैं, तो फिर कैसे हम जो है प्रोडक्ट बनाएंगे। एक आखिरी बात मैं कहूँगा, ये बात ये है कि देखिए, आपकी जो बात है ना, उसमें मैं आपको ये पूछता हूँ, क्या घरों में तकलीफ नहीं आती? क्या जब हम घर में अपना कारोबार कर रहे होते हैं तो क्या क्राइसिस नहीं आती? क्या हम नहीं कहते बीवी को कि भाई हाथ हल्का रखना, अगले पैसे नहीं है, तो क्या वो रोकती नहीं है? क्या हम 2 मुलाजिम कम नहीं करते? और क्या हम अपने अखराजात को कम नहीं करते? एसी को चलाना कहते बंद करो, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, ये सब बातें हम करते हैं ना। बिल्कुल। पाकिस्तान हमारा घर है भाईजान, ये हमारा घर है। आज हमारी फाइनेंशियल जो ना, आज हमारे अल्लाह की तरफ से है, हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हम हमारा घर तकलीफ में है। हर एक आदमी को जो है ना इसके अंदर हिस्सा डालना हो। ये नहीं होगा कि यार मैं कहूँ यार ये रिजवान करे, मैं क्या करूँ, मैं तो अपना सूट पहन के, अपनी बड़ी गाड़ी है मेरे पास, उसको बैठ के चला जाऊँ, ये मुनासिब नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि एलसीए नहीं खुली, तो क्यों नहीं खुली भाई? इसलिए कि आपने एक्सपोर्ट कम किया। इससे क्यों नहीं खुली? इसलिए कि आपने अपना जितने ज़र मुबादला था उसको आपने बेकार चीज़ों पे खर्च कर दिया, और आपने रॉ मटेरियल को आपकी कोई स्ट्रीमलाइन नहीं थी, आपकी पॉलिसीज़ नहीं थी। अगर आप उसको अपने घर को इस समझ के चलाते कि मेरे को जाना पड़ेगा आपका IMF के पास, और उनकी कड़ी शर्तों की वजह से मेरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। आज आप ये देखिए ना कि IMF के साथ हमने एग्रीमेंट किया कि हम सर्कुलर डेट कम कर देंगे। सर्कुलर डेट कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, अगर आपके घर में पैसे नहीं, जिसमें मैंने मिसाल दी, आप फराज उसके बाद जाओ यार, बोला 2000 रुपये उधार दे दे, उसने कहा जी 2000 दूंगा, 200 रुपये महीने के लूंगा, आपने बोला यार अभी तो देना। अगर ये आपके पास विंडो नहीं होता तो आप मेहनत करते और 2000 की जगह 1000-1500 में अपना काम चला के गाड़ी आगे चलाते। हमने ये किया, हमने आसान रास्ता ढूंढा है। मैं तो गवर्नमेंट से भी कहा, हमने आसान रास्ता ये ढूंढा, अच्छा सर्कुलर डेट कम करना है, रेट बढ़ा लो। अरे भाई, रेट बढ़ाने से पहले ये देखो कि आप IPPs के साथ आपके एग्रीमेंट्स क्या हैं,
آپ کتنی مہنگی بجلی لے رہے ہیں, آپ فاسل فیول کتنا چلا رہے ہیں, آپ ہائیڈل کی الیکٹریسٹی آپ کی کتنی ہے, آپ نے آلٹرنیٹ ریسورسز انرجی پہ کتنا کام کیا, آپ کا کاسٹ کیسے کم آ سکتی, وہاں سے سرکولر ڈیٹ کم کرو نا. اگر یہاں سے کر کے آپ اگر میرے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں تو میں تو انوائبل ہو گیا. ابھی آج پوزیشن یہ ہے کہ 9% پچھلے سال ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ, پچھلے مہینے سے ایکسپورٹ کم ہوا ہے, اس سے پچھلے 11 ہوا تھا. اب میں یہ کہتا ہوں کیوں ہو رہا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, کمپٹیشن میں ہار رہے ہیں, کوالٹی میں نہیں ہار رہے. ہماری کوالٹی سیکنڈ ٹو نن, اور انٹرپرینورشپ اسکل از سیکنڈ ٹو نن. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں, جہاں ہم نے کام کرنا چاہیے, جس رخ پہ کام کرنا چاہیے, ہم نے غلطیاں کی ہیں بڑی ماضی میں. آج سب سے بڑی بورور کون ہے؟ پاکستان گورنمنٹ. تو مجھے آپ بتائیں کہ اگر ہم ترقی کی بات کرتے ہیں, میڈ ان پاکستان کی بات کرتے ہیں, آٹومیٹکلی ہو جائے گا رضوان, اللہ معاف کرے, لیکن یہ جو نا یہ پاکستانی چیزیں ہی ملیں گی, آپ کو امپورٹ کا پرابلم اور بڑھ جائے گا. ہم نے اس کے سد باب کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہم 1.5 مہینہ 2 مہینے ہو گئے, میں حکومت سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے کیا کیا 2 مہینے کے اندر, آپ نے اس کو کوئی سٹیپ تو لیں جس سے 9 مہینے بعد جب دوسرے پروگرام میں جا رہے ہوں تو ہمارے پاس کوئی چیزیں تو کہ ہم نے یہ کیا ہے, آپ ہم کو دوسرے پروگرام میں لو اور ریلیکس کرو ہماری شرطوں کو. یہی کام کرنا ہے نا. بالکل ہم نے کیا کیا. تو ہمارا پاکستان از اے گڈ انیشیٹو. اللہ کرے, اللہ آپ کو اس کو کامیاب کرے, اور ہم سب کو ایک ایک فرد کو مل کر اس کے اندر جو ہے نا شامل بھی ہونا چاہیے, اور ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں, پروف کرنا پڑے گا. آج وہ وقت آ گیا, کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کو پہچانتے نہیں لوگ, تو آپ کو کہنا پڑتا ہے نہیں میں رضوان جعفر صاحب کا بیٹا ہوں, ٹھیک ہے, وہ جعفر صاحب کا بیٹا کہلانے کے لیے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے, نہیں میں ہوں جعفر صاحب کا بیٹا. کچھ آپ کی حرکتیں اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ آپ جعفر صاحب کو کے بیٹے نہیں لگتے. تو اب آج ہم کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ میں پاکستانی ہوں, اور میں پاکستانی ہوں تو اس کا پروف ایک ہی پروف ہے نا جی. آپ کے پاس پروف یہ ہے کہ آپ پاکستان کی ہر چیز کے لیے محنت کریں, ہر کام کے لیے محنت کریں, پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے آپ محنت کریں, پاکستان کے لوگوں کو اچھا کرنے کے لیے محنت کریں, جو تعلیم یافتہ ہیں غیر تعلیم یافتہ کو تعلیم دینے کی کوشش کریں, جو سمجھ رہے ہیں جو کام غلط کر رہا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں. بالکل جی بالکل. اور یہی ایک فائنل سولیوشن ہے, اور آنسر اس وقت سارے مسائل کا میڈ ان پاکستان ہے. لیکن اگر ہم جو ہے صرف اور صرف جو ہے یہ سوچیں گے کہ ہم قرضے لے کے ملک چلائیں, ہم یہ صرف سوچیں گے کہ اثاثے بیچ کے ملک چلائیں, ہم یہ سوچیں گے کہ عوام کو ہی نچوڑ کے ملک چلائیں, سب کچھ عوام سے ہی نکلوا لیں, بجلی کے بل بڑھا دیں, گیس کے بل بڑھا دیں, پانی کے بل بڑھا دیں, پیٹرول پہ پرائز بڑھا دیں, تو پھر ایسے ملک نہیں چل سکتا. تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی, اور ہمیں اپنے اندر سے ہی جو قوت کو آگے بڑھانا ہوگا. ٹائم ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. زبیر موتی والا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے پروگرام ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت میں. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم ہیں کاٹی میں, اور ہمارے ساتھ نگہت اوان نے ابھی جوائن کیا ہے, جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں کاٹی کی, کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی, اور فراز الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کاٹی کے. زبیر موتی والا صاحب لاسٹ سیشن میں ہمارے ساتھ موجود تھے, تو بڑی زبردست ٹی ڈیپ کے حوالے سے انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کیا کیا مسائل ہیں اور کیسے اب وہ آگے کام کر رہے ہیں. آپ کا اپنا بھی بڑا ایکسپیرینس ہے میڈ ان پاکستان پہ, اور ایک سکسیس اسٹوری ہے آپ کی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر بس محنت کی جائے, لگن ہو, تو میڈ ان پاکستان پروڈکٹ پاکستان میں کامیاب ہو سکتی ہے, اور بہت مثالیں موجود ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتاؤں گی 100% میڈ ان پاکستان کی پروڈکٹ کامیاب ہو سکتی ہیں. اس کی مثال میں آپ کو اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے دیتی ہوں. میرا بزنس ڈیری فوڈ انڈسٹری کے کمپنی ڈیری فوڈ انڈسٹری کے نام سے ڈیری سے ریلیٹڈ میرا بزنس ہے, اور جو لاسٹ 22-25 ایئر سے چل رہا تھا. اس میں کچھ چینجنگ لا کے میں نے پاکستان میں ایک ایسی پروڈکٹ بنائی جو 100% امپورٹ ہوتی تھی. وپنگ کریم 100% امپورٹ ہوتی تھی, اور 2009 اور 2010 میں 400 روپیز پر کے جی پاکستان میں سیل ہوتی تھی. تو میں نے 2009 میں 120 روپیز پر کے جی وہ بنائی, جس کے ڈیلی بیسس پہ 2 کنٹینر امپورٹ ہوتے تھے. تو 60 کنٹینر کی سیل ہوئی تھی, امپورٹ تھا, جو کہ اب پورے مہینے میں شاید 1 یا 1.5 کنٹینر کی ہے. تو 58 کنٹینر کی بہت زبردست سکسیس سٹوری ہے. اچھا مجھے فرمائیں کہ اسی طرح اور بھی بہت ساری پروڈکٹس ہیں, جیسے مثال طور پہ اینیمل گڈس ہیں, وہ بھی ہمارے ذرا سی اپنی بات کو کنٹینیو رکھوں. سیکنڈ ایک پروڈکٹ میں نے اور بنا لی ہے, جو کہ وہ بھی 100% پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہے, جو بھی کانٹیننٹل ریسٹورینٹس اور فوڈس ہیں, 5 اسٹار ہوٹلز میں استعمال ہوتی ہے. ان قریب ویک ٹو ویک میں وہ بھی میں مارکیٹ میں لانچ کر دوں گی. ریڈی ہے پروڈکٹ, وہ بھی 100% جو ہے پاکستان میں امپورٹ ہو کے آ رہی ہے. کوکنگ کریم, بچوں کا بیبی ملک پاؤڈر, وہ امپورٹ ہو کے آ رہا ہے.
सोडियम कैसिनेट इंपोर्ट होके आ रही है, और बटर हाई क्वालिटी का अच्छा बटर वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये 100% जो इंपोर्ट होके आ रही है इन हालात में, और इस मुल्क में आपका ज़र मुबादला खर्च हो रहा है, तो इंशाल्लाह वीक टू वीक में वो भी हमारे पास मार्केट में आ जाएगी। पाकिस्तान में इस बार हमारे बाद काफ़ी सारे 2-3 पार्टीज और आ गई हैं विपिंग क्रीम में, अच्छा मुल्क का ज़र मुबादला बच रहा है। चलो ठीक है। अच्छा फराजुर रहमान साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, दैट इज़ द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात है कि जब तक हमारे पास, यानी मिसाल के तौर पे हम अगर लिस्ट बनाना शुरू करें, जैसे इनके बड़ी ज़बरदस्त काविश है कि जनाब वो प्रोडक्ट्स जो कि 100% इंपोर्ट होती थी अब पाकिस्तान में बन रही हैं, तो इस तरह आज भी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंपोर्ट हो रही हैं। तो अगर क्या हम एक ऐसी टीम क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो फोकस करे इस पर कि जनाब हमें ये अब इंपोर्ट नहीं करना, अब ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट इसमें क्या हमें सहूलतें दे सकती है, कुछ चीज़ों में सब्सिडी दे सकती है, अगर हमें मशीनरी की ज़रूरत है तो उसमें हमें टैक्स में छूट दे सकती है, उसमें आसानी से वो आ जाए और हम फिर उसको इंपोर्ट ख़त्म हो जाए, 1 साल का टारगेट लें और हम अपनी प्रोडक्ट क्रिएट कर दें। बहुत अच्छा सवाल है। और रिजवान, बात ये है कि हमने ऑलरेडी कोरंगी एसोसिएशन के अंदर एक बाकायदा एक टीम बनाई हुई है, हमारी जो साबिक सीनियर नायब सदर हैं माहिन सलमान, उनकी सरबराही के अंदर, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और जब ये इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कस्टम से डेटा निकाला होगा, इन्होंने उस पर वर्किंग की होगी, फिर उसके बाद केमिकल कंपाउंड्स डिसाइड किए होंगे, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट लेके आएँ, और फूड के अंदर कितनी सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, और अनकरीब जब ये चीज़ें ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगी तो ये एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली बात ये सबसे पहले हमें 24 करोड़ आवाम को टारगेट करना है। ठीक है, 24 करोड़ आवाम, इट्स नॉट अ मतलब 24 करोड़ आवाम बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत हम, बड़ी हम मार्केट दुनिया के 5वें बड़े ठीक मुल्क है। हैं, कराची दुनिया का 5वां बड़ा, चौथा 5वां बड़ा शहर है, तो ये जो हम इंडिया की मार्केट की बात करते हैं ना, इंडिया का मार्केट है, तो भाई ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब हम क्या करते हैं, हम डिपार्टमेंटल स्टोर को एक ब्रांड बना लेते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ नॉट अ ब्रांड। ब्रांड जो है वो, लेट सपोज मैं गारमेंट्स की मिसाल देता हूँ। आपने गारमेंट्स के अंदर देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने माजी में और अभी भी अपने ब्रांड्स लॉन्च करके बहुत अच्छी क्वालिटीज़ पे काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट से भी राब्ते में और अपने तौर पे भी राब्ते में इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में आपके इस मिशन में हम आपके साथ हैं। हमारा पाकिस्तान सिर्फ जीटीवी का ब्रांड नहीं होगा, सिर्फ रिजवान जाफ़र का ब्रांड नहीं होगा, हमारा पाकिस्तान हम सब का ब्रांड होगा। बिल्कुल जी, हमारा पाकिस्तान है, हम सबका ही पाकिस्तान है और हम सब ने अपना इसमें रोल अदा करना है। मुस्लिम मोहम्मदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं काठी के। सर, क्या आपका क्या ख्याल है मेड इन पाकिस्तान के हवाले से? मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो मेड इन पाकिस्तान इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा है, और इसके लिए एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि देर आयत दुरुस्त आयत। अगर शायद ये चीज़ पहले हो गई होती, आज से कई साल पहले या कई दहाइयाँ पहले, तो बहुत मुनासिब होता जब हमारे पड़ोसी ममालिक या दूसरे लोग अपने पाँव पे खड़े रह के इन्हिसार कर रहे थे। लेकिन बहरहाल मैं नहीं समझता कि ज़िंदगी में हमेशा कोई भी चीज़ हरफ आखिर होती है। अगर अभी भी हम ये चीज़ों को शुरू करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे नताइज आएंगे। और ऐसा नहीं है, अगर रिजवान अगर आप देखें तो आई फाइंड कि हमारी पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी बन रही हैं इस वक्त। क्वालिटी के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि बाहर के ममालिक की प्रोडक्ट है उसमें कोई ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बहुत अच्छा है, ये एक माइंडसेट है हमारा कि वो जी बाहर की चीज़ है तो वो शायद क्वालिटी में बेहतर होगी। माहिन सलमान हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काठी। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर रिजवान। देखिए, मेरे ख्याल से पहले थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि हम मेड इन पाकिस्तान से दूर क्यों हटे और अब हम इसके करीब कैसे जा सकते हैं। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि देखिए, सबसे पहले 3 चीज़ें करी जाती हैं किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क को जैसे किया गया, और उसमें हमारी कह लीजिए कि नेग्लिजेंस थी या लैक ऑफ अवेयरनेस थी जिसकी वजह से हम इसका शिकार हुए। पहली चीज़ जो करी जाती है वो इकॉनमी को इम्पोर्ट बेस्ड बनाया जाता है, और हम बड़े फ़ख्र से बैठ के कहा करते थे कि हम फ़लाना ब्रांड यूज़ करें, फ़लाना ब्रांड यूज़ करें, और अपनी चीज़ को इन्फीरियर हमने समझा और हमें समझाया गया। दूसरा, फिर सेकंड चीज़ ये होती है कि आपको कर्ज़ों में डुबो दिया जाए, वो भी हमने बड़ी आसानी से कबूल किया।
तीसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जिन चीज़ों में आप इंडिपेंडेंट हैं उनमें आपको डिपेंडेंट बनाया जाए। आपको GMO सीड्स ला के दी गई, आप एग्रीकल्चर में इंडिपेंडेंट थे, आप एक्सपोर्ट करते थे, आज आप उन सीड्स की वजह से अपनी लैंड की फर्टिलिटी खो चुके हैं एंड यू आर बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू वर इंडिपेंडेंट ऑन। तो ये तो हमारा मेड इन पाकिस्तान ख़त्म किया गया, बट नाउ वी रियलाइज़ कि ये चीज़ हमारे साथ हो चुकी है। अब नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, हम जो हो चुका हम उसके ऊपर नहीं रह सकते। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री डेवलप करनी है, नंबर 1। जब तक ये नहीं होगी हम एक्सपोर्ट्स की बात प्रैक्टिकल रीजंस के ऊपर नहीं कर सकते। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह काटी ने यहाँ पे बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर फरहाजुर रहमान, मिस निगहत एंड मिस्टर मुस्लिम मोहम्मदी। हमने यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन स्टार्टअप्स। पहले ये स्टार्टअप्स हम यूनिवर्सिटी इंक्यूबेटर्स के साथ करते थे। हमारा ये कोशिश होती थी कि इंडस्ट्री से डिमांड लें कि जी आप क्या चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हम क्या लोकली डेवलप कर सकते हैं यूजिंग आवर ओन ह्यूमन रिसोर्स एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट विद द हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज काटी में हमने वक्त गुजारा और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ काटी के प्रेसिडेंट और तमाम अहदेदारों का। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान की, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। और इसी तरह से तमाम ही इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे वो कराची में हो, चाहे सियालकोट में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे फैसलाबाद में हो, चाहे गुजरावाला में हो, सभी हमारे लिए बहुत अहम है। और वहाँ से जो भी प्रोडक्ट बन रही हैं उसको हम सब ने इज़्ज़त देनी है और उसको बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बने, उस सिलसिले में गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट 100% नहीं होगी, और जैसा कि आज एक प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त बात आई कि हम खुद भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होंगे तो उस वक्त तक मामला आगे नहीं बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स है हमारी, वो हम और आप हैं। कि हमारे स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो कैसे हम जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं। वहाँ से जो नौजवान निकलेंगे उन्होंने ही फिर ये दूसरी प्रोडक्ट्स बनानी है, लेकिन अगर हमने वहाँ तवज्जो नहीं दी और हमारे 2-2.5 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल भी हैं, तो उस पर हमें बहुत फोकस करना होगा कि हम ऐसा इन्वायरमेंट दें और ऐसी तालीम दें, ऐसी तरबियत दें कि एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे पाकिस्तान में निकल के आ सके और वो दुनिया में भी हमारा नाम पैदा कर सके। और उसके साथ साथ जो हमारे एक हम देखते हैं मुसलसल हम डे टू डे सियासी इंतशार में रहते हैं, उस सियासी इंतशार को भी ख़त्म करना होगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा कि जिससे हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े, फले फूले। और हमें उम्मीद है कि ये जो इनिशिएटिव है मेड इन पाकिस्तान का, इसके रिजल्ट्स हमें बहुत ज़रूर मिलेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।